نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے قابل احترام بزرگوں، مجھے اور آپ کو مسجد کی خدمت کرتے ہوئے، مدرسے کی خدمت کرتے ہوئے ہر وقت یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم مسجد کے خادم ہیں، مدرسے کے خادم ہیں، مالک نہیں ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں کے مالک تو صرف اللہ ہی ہے، ہم صرف ہماری حیثیت خادم کی، عثمانی خلیفہ، عثمانی بادشاہ، خلافت عثمانیہ کے سب سے پہلے اپنے لیے خادم الحرمین الشریفین لکھا کرتے تھے کہ ہم مکہ اور مدینہ کے خادم ہیں۔ خادم ہونے کا تصور الگ ہوتا ہے، مالک ہونے کا تصور الگ ہوتا ہے۔ میں خادم ہوں، اگر مزدور نہیں آتا ہے میں بیت الخلاء صاف کر دوں گا، میں کھانا پکا کر دے دوں گا، میں امامت کا انتظام کر لوں گا، خادم ہوں۔ اور ایک ہے مالک ہوں، چودراہٹ چلانے، اپنی بات بگارنے، اپنا دباؤ ڈالنے، دین کی خدمت کو دنیا کے لیے استعمال کرنے کے لیے آدمی اپنی صلاحیتوں اور نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تم پوری رات میری حکومت سے باہر نہیں نکلی تو تم میرے نکاح سے باہر ہو۔ اصل وہ اس جملے کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ پوری رات بھی تم سفر کرو گی تو میری سلطنت سے باہر نکل نہیں پاؤ گی، اتنی بڑی حکومت ہے میری۔ لیکن پریشان ہو گیا کہ اب بیوی رات بھر میں تو نکلے گی نہیں، نکاح سے نکل جائے گی۔ فوراً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی کو دوڑایا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ تو امام صاحب نے فرمایا آسان ہے، بیوی کو مسجد میں داخل کر دو، مسجد تمہاری حکومت میں داخل نہیں ہے، مسجد تمہاری سلطنت میں داخل نہیں ہے، مسجد میں صرف اللہ کی سلطنت ہے، مسجد صرف اللہ کی حکومت کی جگہ ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ دوسری بات میرے بزرگوں یہ بات ہے کہ میں نے مدرسہ بنایا ہے، لیکن اس سے میری جہالت معاف نہیں ہو جائے گی، مجھے خود علم حاصل کرنا پڑے گا۔ میں نے مسجد بنایا ہے، میری فجر کی نماز معاف نہیں ہو جائے گی، مجھے خود نماز پڑھنا پڑے گا، بلکہ زیادہ اہتمام سے پڑھنا پڑے گا کیونکہ میں نے تعمیر کر رکھی ہے۔ میڈیکل میں نے کھول لیا، میں خود دوا نہ کھاؤں تو کتنا بدنصیب قسم کا مریض رہوں گا۔ میں نے مسجد، مدرسہ، کار خیر، خواتین کے کام سب شروع کر دیے، خود حصہ نہیں لیا۔ اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے گھی پوری دنیا کو بانٹے، خود نہ کھائے۔ ہم سب کو اپنی عملی زندگی درست کرنے کی فکر، میری گھر والی کے اندر دین آ جائے، میرے بچوں میں دین آ جائے، سب سے پہلے میرے افراد خاندان مسجد اور مدرسے کے فائدے سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ پوری دنیا نے علم حاصل کر لیا، میری اولاد نے علم حاصل نہیں کیا، پوری دنیا کی بیٹیوں اور ماؤں نے آ کر علم حاصل کر لیا، لیکن میری بیٹی اور ماؤں نے علم حاصل نہیں کیا تو کتنی زبردست قسم کی محرومی ہو جائے گی بتائیے آپ۔ تیسری بات، مجھے اور آپ کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک مثال ہے، لطیفہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شاگرد نے خواب دیکھا اور آ کر اپنے استاد جی سے سنایا۔
حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا ہاتھ گندگی اور نجاست میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کا ہاتھ شہد میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو استاد جی نے کہا بات تعبیر پکی ہے، تم ہمیشہ غفلت میں دنیا کی ہرس میں رہتے ہو، اس لیے تم نے اپنا ہاتھ نجاست اور گندگی میں دیکھا، اور میں ہمیشہ اللہ کی محبت میں، ذکر میں، فکر میں رہتا ہوں، اس لیے تم نے میرا ہاتھ شہد میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ کہا کہ نہیں حضرت میں نے آگے بھی دیکھا ہے۔ آگے کیا دیکھا ہے؟ آپ میرے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، میں آپ کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ آپ میری ہاتھ سے نجاست کھا رہے ہیں، میں آپ کے ہاتھ سے شہد کھا رہا ہوں۔ آپ میرے ہاتھ سے نجاست کھا رہے ہیں، میں آپ کے ہاتھ سے شہد کھا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس آدمی کی مثال ہے جو ساری دنیا کو دین بتلائے، خود بے دینی میں رہے۔ ساری دنیا کو دین بانٹے، خود بے دینی میں رہے۔ ساری دنیا کو علم بانٹے، خود جہالت میں رہے۔ ساری دنیا کو اکرام بانٹے، خود حق تلفی میں رہے۔ ساری دنیا کو ذکر بانٹے، خود غفلت میں رہے۔ ساری دنیا کو حلال و حرام کاروبار کی حدیں بتائے، خود حرام کاروبار میں رہے۔ یہ ایسا ہے کہ لوگ اس کے شہد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ لوگوں کی نجاست سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات، اللہ تعالی ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، ہمیشہ میرا اور آپ کا خیال یہی ہونا چاہیے کہ مسجد مجھ سے نہیں چل رہی ہے، مسجد کی بدولت میں چل رہا ہوں۔ مدرسہ مجھ سے نہیں چل رہا ہے، مدرسے کی بدولت میں چل رہا ہوں۔ مدراس میں ایسے ایسے مدرسے ہیں جس کا پورا خرچ ایک تاجر سنبھالتا ہے، اور سال کے ختم میں لڈوس کھلا کر، میگی کھلا کر، میکرونیاں کھلا کر، سال کے اخیر میں جب بچوں کو گھر کی طرف رخصت کرتا ہے تو دروازے پر کھڑے ہو کے ایک ایک بچے سے معافی چاہتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہاری خدمت صحیح نہیں کی ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جو اس خدمت سے اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ ایسے مسجد کے ذمہ داران ہیں جو راتوں میں اٹھ کر مسجد کی صفائی کرتے ہیں کہ میں عہدے دار نہیں ہوں، ذمہ دار ہوں، اللہ کے پاس کیا منہ دکھا پاؤں گا۔ نلور کے ایک علاقے میں ہم پہنچے تو وہاں پر مسجد کے خادم نے روتے ہوئے کہا کہ ہمارے ذمہ دار کو اللہ جزائے خیر دے کہ مہینے کی 1 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے ہماری خدمت، ہماری تنخواہ ہمارے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ذمہ داری کا احساس، میرے ساتھ ضرورتیں ہیں، میرے ماتحت کی ضرورتیں بھی ہیں۔ ایک اسکول کے ذمہ دار کے ملازمین ہم سے گزشتہ 2 سالوں میں سنانے لگے کہ چونکہ میں نے کورونا کی وجہ سے تنخواہ نہیں دی، میرے ملازم نئے کپڑے نہیں خرید سکے، میں بھی نئے کپڑے نہیں خریدوں گا، تو انہوں نے بھی پرانے کپڑے ہی پہنے، میں ان کو پوری تنخواہ نہیں دے سکتا ہوں، تو ان کے غم میں جو شریک ہو سکتا ہوں تو شریک ہو کر رہوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سحری افطار میں بھی کم کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت بھوکا کمزوری آ جائے گی، روزہ الگ ہے، بڑھاپا الگ ہے، اور آپ غذا کم کر دیا آپ نے، کمزوری آ جائے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دہلی کی سڑکوں پر لیٹے ہوئے، پڑے ہوئے سارے فقیروں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، چند لقمے کم کر کے ان کی بھوک میں تو شریک ہو سکتا ہوں۔ تو ہم سب کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی بدولت میں چل رہا ہوں، کہ ان کی دعا مجھے سنبھال رہی ہے، پتہ نہیں ہے کون سا صدقہ مجھے بچا رہا ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، اور کس کی ہائے مجھے برباد کر دے گی اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ آدمی نیکی کر کے بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتے ہیں، گناہ کر کے بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری سانس تک اللہ کے مقبول بندوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہونے والے اس جلسے کو اور آپ حضرات کی محنتوں کو
اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔